السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 275۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی وہ سود خوری سے باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے سود کھا چکا سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور اب جو لوگ اس نصیحت کے بعد بھی سود کھاتے رہے تو یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت سے سود کی حرمت کی آیات آ رہی ہیں۔ سود کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے۔ ربا کے لغوی معنی اضافی اور زیادتی کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی قرض دے کر اس پر مشروط اضافی نفع لینا، اور ایسا کرنا ظلم ہے، اسی لیے اسلام میں منع ہے، اور اس کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ قرآن پاک میں سود کی حرمت میں 7 آیات ہیں اور 40 احادیث ہیں اس کی حرمت کے بارے میں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے سود ہے۔ اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو: شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اور اس طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ان میں سب سے معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اور اس طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جسے انسان جان بوجھ کر کھائے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کے مثل تھے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک سرخ رنگ کی نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، تو میں نے دیکھا اس میں کچھ لوگ ہیں اور وہ مشکل سے کنارے پر آتے ہیں، لیکن کنارے پر ایک فرشتہ بہت بڑا پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر ان کے منہ میں اتار دیتا ہے اور وہ پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا تو بتایا گیا کہ یہ سود خوروں کا گروہ ہے۔ اور آخرت میں ان کا اور کیا انجام ہوگا وہ اس آیت میں بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے دیوانے اور پاگلوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اور سود خور اس عذاب میں کیوں مبتلا ہوں گے اس کی وجہ یہ بھی ہے، یہاں پہ بتا دیا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا اور بیع اور سود کو فرق کو نہیں مانا اور کہا یہ ایک ہی چیز ہے۔ ہم یہاں پہ بیع کے معنی دیکھیں کہ بیع کے معنی کیا ہیں۔ یہاں پہ اردو میں تو اس کا مطلب تجارت ہی آ رہا ہے۔ عربی میں تجارت کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تجارت بھی استعمال ہوا ہے اور بیع بھی استعمال ہوا ہے۔ اردو میں تو ہم ان دونوں کا مطلب تجارت ہی کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے معنیوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ عربی زبان بہت وسیع ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوتا تھا اس سے پوری سچویشن سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ قرآن پاک میں بادلوں کے بہت سے نام آئے ہیں، بارش کے بہت سے نام آئے ہیں، جیسے بارش کو قرآن پاک میں صیب بھی کہا گیا ہے، فطل بھی کہا گیا ہے، مدرار بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح بہت سے نام آئے ہیں۔ تو جو لفظ آتا ہے اس سے پوری سچویشن سمجھ آ جاتی تھی کہ فطل کون سی بارش ہے، شبنم، صیب کون سی بارش ہے، نارمل بارش، اور مدرار کون سی بارش ہے، موسلا دھار بارش۔ اور اسی طرح پہاڑوں کے بہت سے نام ہیں، اونٹوں کے بہت سے نام آئے ہیں۔ تو عربی زبان میں اللہ نے بہت وسعت رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی زبان میں اتارا، کیونکہ اور کوئی زبان
اس کی وسعت کو بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ہم بیع اور تجارت میں فرق دیکھ لیں۔ تجارت وہ لین دین جو ہاتھوں ہاتھ ہو اور اس میں کوئی وقت درکار نہ ہو، اور بیع وہ لین دین جو ہاتھوں ہاتھ نہ ہو بلکہ اسے مکمل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہو۔ اور اس کی مثال ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے لے لیتے ہیں، جس کا معنی ہے: مومنوں، جب آپس میں مقرر مدت کے لیے لین دین کرو تو اسے لکھ لو، سوائے اس تجارت کے جو تم 10 ب 10 کرو اسے نہ لکھو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جب تم بیع کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ اور مشرکین نے بیع اور سود کو ایک ہی چیز کیوں کہا؟ کیونکہ بیع میں بھی رقم مقرر میعاد پر ملتی ہے اور سود میں بھی رقم مقرر میعاد پر ملتی ہے، وقت طے ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر رقم دی جائے گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ بیع میں اصل رقم ہی ملتی ہے، جبکہ سود میں بڑھا کر اضافے کے ساتھ رقم ملتی ہے، اور یہ ظلم ہے، اسی لیے حرام ہے۔ اور تجارت اور سود میں اور کیا فرق ہے کہ تجارت میں نفع نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں صرف نفع ہی نفع ہوتا ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور تجارت میں وقت، محنت، صلاحیت سب لگا کر آدمی کو 100% نفع کی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن سود میں انسان صرف پیسہ دے کر فارغ ہو جاتا ہے اور اپنا منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور اسے وقت، صلاحیت، محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تجارت میں منافع کا تبادلہ برابری پر ہوتا ہے، جبکہ سود میں منافع کا تبادلہ جو ہے برابری پر نہیں ہوتا۔ تجارت کرنے والے لوگوں میں آپس میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے کیونکہ دونوں کا مفاد جو ہے مشترکہ ہوتا ہے، جبکہ سود خور میں بے رحمی، خود غرضی، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، اور سود خور کو صرف اپنے مفاد سے غرض ہوتی ہے۔ تجارت میں لین دین کا معاملہ مختصر مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سود میں طویل عرصے یا مدت تک جاری رہتا ہے۔ تجارت میں مالی، معاشی، انفرادی، اجتماعی طور پر سب کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں صرف انفرادی طور پر سود خور کو فائدہ ہوتا ہے، باقی اجتماعی طور پر، معاشی طور پر سب کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے، اور سود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج کے دور میں سود کے کیا کیا نئے نئے طریقے ہیں، اس میں سیونگ اکاؤنٹس آ جاتا ہے، بینک کا سود، فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس، گولڈ مائن، انٹرنیشنل اسکیم، ملٹی لیول مارکیٹنگ، تجارتی نامی اسکیمز، کمی پیشی کے ساتھ چیک کی خرید فروخت کرنا، اور بھی ایسے نئے نئے طریقے آ رہے ہیں کہ ان سے بچنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی اپنا کاروبار انٹرنیشنل لیول پر لے جانا چاہتا ہے تو اس کا سود سے بچنا ناممکن ہی لگتا ہے۔ اور اس میں مسند احمد کی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا: کیا سب کے سب؟ فرمایا: جو نہ کھائے گا اسے بھی اس کا غبار تو پہنچے گا ہی۔ اور پوری دنیا میں سودی نظام قائم کرنے کے پیچھے یہودیوں کی سازش ہے۔ حالانکہ یہ آپس میں سودی کاروبار نہیں کرتے کیونکہ ان کی شریعت تورات میں بھی سود حرام ہے، لیکن انہوں نے پوری دنیا میں یہ جال بچھایا ہوا ہے اور اس کا ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے ان کی اس دنیا پر حکومت چل رہی ہے۔ آگے: فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ اب جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، وہ سود خوری سے باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا۔ یعنی جس کے کانوں میں سود کی حرمت کی آیات پڑ گئیں اور وہ اس کی وعیدوں کے بارے میں جان گیا کہ آخرت میں سود خور کے لیے کیا عذاب ہے، اور اس کو نصیحت ہو گئی اور وہ سود سے باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے سود کھا چکا تو کھا چکا، اب اس پر پچھلے سود کا گناہ نہیں ہوگا، اور آگے کا معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان کسی بھی گناہ میں ملوث ہو اور بعد میں اگر اس کو سمجھ آ جائے، علم آ جائے اور وہ اپنا گناہ چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو ایک نیا موقع دیتے ہیں۔ آگے: وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور جو لوگ اس نصیحت کے بعد بھی سود کھاتے رہے تو یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جس کے کانوں میں سود کی حرمت کی آیات پڑیں، اسے بتایا گیا کہ سود کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا اور سود کھاتا رہا، تو ایسے لوگ پھر جہنمی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور سود کی حرمت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس میں بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ شاید میں تم کو بعض ان چیزوں سے روک دوں جو تمہارے لیے نفع والی ہوں، اور ممکن ہے کہ میں تمہیں کچھ ایسے احکام بھی دوں جو تمہاری مصلحت کے خلاف ہوں۔ سنو، قرآن میں سب سے آخر میں سود کی حرمت کی آیت اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور افسوس کہ اسے ہمارے لیے کھول کر بیان نہ فرمایا۔ بس تم ہر اس چیز کو چھوڑو جو تم کو شک میں ڈالتی ہو۔ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ انکار کرنے والے اور گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود بڑھتا نہیں، اصل میں کم ہوتا ہے، کیونکہ ایسے مال میں برکت نہیں ہوتی، وہ جتنا بھی آ جائے کم ہی لگتا ہے، اور جیسے آتا ہے ویسے نکل بھی جاتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی ایسی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے کہ جس سے انسان کا سارا حرام مال اسی میں لگ جاتا ہے، بے سکونی رہتی ہے۔ جبکہ صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، تھوڑا مال بھی کفایت کر جاتا ہے اور انسان پرسکون رہتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ سود میں سے برکت ختم کر دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے کہ صدقے دینے والے کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سود اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ سود سے انسان کے اندر خود غرضی پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے کے بجائے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ صدقہ دینے سے انسان کے اندر ہمدردی آتی ہے، اور وہ بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ سود میں وقتی اور دنیاوی فائدہ ہے، جبکہ صدقے میں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے۔ دنیا میں فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے ہیں اور مصیبتیں پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اور آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ سود میں لینے کا مزاج ہے، چھینا جھپٹی کرنے کا، جبکہ صدقے میں دینے کا مزاج ہے۔ سود خور شخص کے اندر برائی کے جذبے ابھرتے ہیں، گناہ کرنے کے جذبے آتے ہیں، جبکہ صدقہ کرنے والے شخص کے اندر نیکی کے جذبے آتے ہیں، اور صدقہ دینے سے محبت، دعائیں، ایثار کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ سودی معاشرے میں بے دردی، رحمی، حوث، دشمنی، خوف اور قتل و غارت ہوتی ہے۔ آگے ہے واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ انکار کرنے والے گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، اپنے سود پر ڈٹا رہے، تو ایسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست نہیں رکھتا، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔